أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آیت نمبر 41 آیت نمبر 40 سے ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر جن کو سابقہ کتابوں سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، ان کی صفات، کیسے ہوں گے، کیسا کریں گے، پورا نقشہ اور ان کی شان، ان کی فضیلت، ساری کی ساری چیزیں تورات میں، انجیل میں سابقہ ہر نبی کے ذریعے سے بتلایا جاتا رہا. ہر نبی سے اقرار بھی لیا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت تو یہ بھی تمنا کی، اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، لیکن جو شان و فضیلت آخر زماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، پھر ان کے طفیل میں ان کے امتیوں کی ہے، اب ہمیں رسالت اور نبوت کے بجائے کیا یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم بھی آخر زماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا حق ہمیں بھی مل جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو مرتبہ عطا کر دیا گیا اس سے اکتفا کرو، صبر کرو. ہر نبی کے ذریعے سے ہر زمانے کے لوگوں کو بتلایا جاتا رہا. البتہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو، مطالبے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اس لیے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے. دنیا کا اختتام ان کو اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے لا کر پھر اسلام کا دنیا کے طول و عرض میں شہرت سب کچھ کر دی جائے گی. پھر اس کے بعد پھر اتنی تیزی کے ساتھ کفر بڑھتا رہے گا، اللہ کا نام و نشان لینے والے قلبی کیفیت سے باقی نہیں رہیں گے. پھر وہ سب کچھ ہوگا جو قیامت قائم ہو جائے گی. ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا آپ کے سامنے ہے کہ یہ آیت نمبر 41 کے اندر ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے احادیث ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر حدیث قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، تفسیر ہے. سب سے پہلے مرحلے میں ہر آیت کو، خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت ہے، سارا کا سارا قرآن مجید اس کا پورا خلاصہ اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ چکا. آل عمران سے ختم تک اسی کی وضاحت اور تفصیل چلتی جاتی ہے. تو ترجمہ تو سنیے، اس کے بعد سمجھنے کی بات یہ آیت نمبر 41 میں ہے، تم ایمان لے کر آؤ، تم تصدیق کر لو، مان لو، اسلام قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. کس چیز کو مان لو؟ بما انزلتو، اللہ کا ارشاد ہے
جو کچھ میں نے بھیجا ہے، میں نے نازل کیا ہے، اس کلام پاک کو، اس کا تذکرہ اے یہودیوں، اس کا تذکرہ اے عیسائیوں، تمہارے لیے بھی جو اللہ کے مقدس کتابوں کے ذریعے سے تھا، یہ ساری چیزیں وضاحت کر دی گئیں، بلکہ تم اپنی زندگی کی ہر مصیبت میں، جو بڑی مصیبت ہوتی جنگ و جدال میں تک، یہ آنے والے پیغمبر کا واسطہ لے کر دعا کرتے تھے۔ آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پر دعا کرنے پر میں نے غیبی مدد تمہاری کی۔ اب وہ جس کا انتظار بھی تھا تمہیں، اب نبی آ گئے نا، اللہ کا کلام پاک آ گیا نا، اور وہ چیزیں آج پوری ہو گئی نا جس کا تذکرہ ہوتے آ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بڑی بے چینی سے انتظار بھی تو تھا نا، اب انکار کس بات کا ہے؟ قبول کر لو، مان لو۔ وضاحت فرمایا اللہ نے، مصدقا لما معکم، تمہارے ساتھ تورات میں جو وضاحت ہے آنے والے پیغمبر کی، ساری کتابوں کا مجموعہ ہوگا، خلاصے کے طور پر کلام پاک جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، تورات میں، انجیل میں ہے، یہ مشرکوں کی کتاب میں ہے، آج بھی ہے۔ نا کا سوال نہیں، لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دل و دماغ میں ہے، ذہن میں، کتابی شکل میں موجود ہے، اس کتاب کے باکمال اہل علم کے قلوب جو ہے، سینوں میں ہے، معلومات میں ہے، یعنی تصدیق شدہ چیز ہے، ویریفائڈ ہے، شک و شبہ والی چیز ہے ہی نہیں۔ کیا کیا یہودیوں نے؟ ہم مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ نبی برحق ہیں۔ یہودیوں کے گروپ میں یہ کہنے لگے یہ نبی برحق ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہم یہودیوں کے لیے نہیں۔ اب تم انکار کر رہے ہو تو ہر چیز کو سب سے پہلے کرنے والا کچھ ہوتا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے لوگوں میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ جو سب سے پہلے مان جاتا ہے کسی چیز کو، مانے ہوئے شخص کا جو پیچھا کرتے چلتے ہیں آگے تک، ہر نیکی کا راستہ وہاں تک پہنچتا ہے، ثواب اس تک پہنچ جاتا ہے، روز روشن کے جیسا اس کا نام باقی بھی رہتا ہے۔ تم انکار کر کے لوگوں میں اور غلط فہمی پیدا کر رہے ہو، کافروں میں، مشرکوں میں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، انکار کے کئی طریقے نکالے۔ یہودیوں کا لیڈر تھا، سردار تھا، کعب بن اشرف، امیر کبیر تھا۔ آج کے بھی لیڈروں کو دیکھو، کہاں سے آتا، کدھر سے آتا، آپ کیا کرتے جان کے، چاروں طرف سے جمع کر لینے کا نام لیڈر ہی ہوگی۔ کئی لوگوں کو ماہواری وظیفہ بھی دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے یہودیوں کی ایک جماعت سے کہا کہ یہ محمد جو آئے ہیں، جن کا تذکرہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تم لوگ کیا جانتے ہو؟ وہ پیغمبر نبی ہے نا۔ اس نے کہا ہر مہینہ جو میں تم کو دیا کرتا تھا امداد کی شکل میں،
اب بند کر دوں گا. تمہارا یہ وظیفہ باقی رہے گا ایک ہی شرط کے اوپر. اب ان کے تردید میں، ان کی مخالفت میں تم ثبوت لا کر پیش کرو. دنیا داری ہے، پیسہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ تورات میں جہاں جہاں محمد کا ذکر تھا وہاں نام بدلتے چلے گئے، وہاں نام بدلتے چلے گئے. قرآن ذکر کرتا ہے، اگلے پارہ میں وضاحت آئیں گی، لَيًّم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اس آیت میں بھی، اس بارے میں بھی اگلے آیت میں کچھ آئے گا اور وضاحت اگلے سوروں میں آتے چلے جائیں گے. حق کو چھپا دیا. یہودی بڑے درجے کے عالم، بلکہ اللہ والے، ہزاروں ان کے متبعین، انہوں نے اسلام قبول کیا. یہودی کیسا کرتے ہیں وہ طریقے کو ظاہر بھی کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، جو سب سے بڑے عالم تھے، مرشد کبیر بھی تھے یہودیوں کے، اسلام قبول کر لیے. یہودیوں کی شرارت کیسی ہوتی ہے بھی بتلایا. ایک پردہ باندھ دیا گیا، پیچھے بیٹھے یہودی لیڈروں کو بلائے، ان سے پوچھے فلاں تورات میں فلاں نکال کر پڑھنے کے لیے کہا، جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر آتا، ان کے صفات کا ذکر آتا، ان کا اولیاء کا ذکر آتا، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے، پھر آگے کے ہاتھ میں پڑھتے. عبداللہ بن سلام نے پردے سے پیچھے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ہٹا کے پڑھو، بولو. رک کے آگے بڑھے، یہ چھوڑ کر آگے بڑھ رہے، دیکھو. پھر بعد میں پردہ ہٹایا گیا. تو اللہ نے کچھ دیا، لہٰذا یہ غلط فیصلے کر کے غلط طریقے سے لوگوں میں شہرت پا کر لوگوں سے کئی پہلوؤں کے ساتھ کچھ پیسہ بٹورنا چاہتے ہو، اپنی لیڈری منوا کر، ان کے پر زور ڈال کر، اپنے من کی باتیں اللہ کا حوالہ دے کر، غلط کو حق بول کر، جھوٹ کو سچ بتا کر، آج بھی ہو رہا، آج بھی ہو رہا. ثمرًا خلیلا، ساری دنیا بھی اگر دے دی جائے آخرت کے مقابلے معمولی فانی چیز، باقی نہ رہنے والی چیز، اس کے خاطر دین کے بارے میں، دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں ایسا کبھی مت کرو. بلکہ تورات میں جملہ لکھا ہوا ہے، اے بنی اسرائیل علمت مجانا وعلموا انتم مجانا. دیکھو، علوم الہیہ، اللہ کی مقدس کتاب تورات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا نا، سکھایا نا، وضاحت کروایا نا. کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجرت مانگا، پیسے مانگا؟ اس کے پیسے اتنے نکالتے چلے جاؤ. اس زمانے کا طریقہ تھا ڈائریکٹ، جو اللہ کو دینا ہے اللہ تعالیٰ لیتے تھے ڈائریکٹ. لوگوں کو تقسیم کرنے کا نہیں تھا، صدقہ تو پیدا. ہر نبی کے پاس سب جمع کر دینا، وہ بھی قلبی کیفیت کے ساتھ جمع کیا نہیں کیا. نبی دعا کرتے، جو قلبی کیفیت کے ساتھ کیا ہے، سب کے نظروں کے سامنے سب دیکھتے رہتے. آسمان سے ایک دم وائٹ سفید آگ کے جیسی چیز آتی، ابکا مارتی اور چلے جاتی. جو صدقہ دل کے ساتھ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی جمع کیے ہیں وہ غائب ہو جاتا، یعنی قبول کر لیا جاتا. اور جو دل میں کھوٹ ہے،
दिखलावा है, वो झुंगा तो पड़ा रहता, बता देते तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं हुई, तुम्हारा सदका कबूल नहीं हुआ। पर एक मौका तो मिलता नहीं, तौबा करने का, फलां करने का, फलां करने का। लेकिन तौबा के तरीक़े भी इतनी सहूलत के साथ मुश्किल कर दिए गए थे उनके लिए। ईमान से कुफ्र की तरफ जाने वाला मसला पैदा हो गया, इत्तखज़्तुमुल इजला, बछड़े को बना लिए। तौबा करने के लिए सब राज़ी हुए। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, मैं तौबा कबूल करता हूँ, तौबा इसी करो। फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। हक़ाइक़ को अगर जानते हो, सब जमा हो जाओ, खुद अपना खात्मा गर्दन उड़ा लो। 70,000 से ज़ायद जमा भी हुए। गर्मा के जैसा मौसम था, अमर का साया किया अल्लाह ताला ने, हर एक हाथ में तलवार, तरतीब से तुम उसकी तरफ मारो, तुम उसकी गर्दनों पे गर्दनें गिरते गए, हज़ारों लाशें पड़ी। वाक़ई आखिरत होना है, दुनिया की ज़िंदगी झूठी ज़िंदगी वसवसे की। जब अल्लाह का ऐलान हुआ कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, जन्नत फैलाओगी, कत्ल किया। और बाकी थे, पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह ताला इससे इनको नजात दिलाते कि वो बचे। वैया फत्तकून, लिहाजा हर मामले में मेरा ख्याल रखो, मेरा फासुल याद रखो, मेरा डर और खौफ रखो। अब जो इधर का उधर कर कर मकसद बनारी करते हो, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, सच को झूठ से, हक़ को बातिल से मिलावट ना करो। जो जैसा ऐसे कहो, तोड़ मरोड़ कर कोई काम मत करो। और ऐसा कर रहे हो तो तक्तुमुल हक़्क़, हम सच को छुपा रहे हैं, हम सच को गलत बता रहे हैं। दिल तो कह रहा है, दिल तो मान रहा है, फिर भी करते हुए दुनियादारी के लिए करते हो, प्याज भी है। वांतुम तालमून, ये इल्म अता पता रखते हुए अगर क़ल्बी कैफियत कम है, खौफ खुदाबंदी कम है, तो उसको आगे बढ़ाने के तरीक़े हैं। उन तरीक़ों की तफ़सील अगली आयत में, आयत नंबर 43 से शुरू होने वाली है। सुभान अल्लाह।